بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، آج جو وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے، اور یقین کریں یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر کوئی بھی ضرورت مند انسان اس وظیفے کو کر لے تو اس کی تمام ضروریات پوری ہوں گی، اور اگر کوئی ایسی دعا ہے یا کوئی ایسی حاجت ہے جو اس کی پوری نہیں ہو رہی تو یہ وظیفہ اس کے لیے کارگر ثابت ہوگا۔ اگر آپ سچے اور پکے ایمان کے ساتھ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو یقین کریں اس وظیفے سے آپ کو لازمی فائدہ ہونا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہ وظیفہ آپ نے 11، 12 اور 13 رجب المبارک یعنی 3 دن یہ وظیفہ کرنا ہے، اور وہ بھی رجب المبارک جیسے پاک دن میں۔ پیارے دوستو، رجب المبارک اسلامک سال کا 7واں مہینہ ہے، اور اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہی وہ ماہ مبارک ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر کیا۔ تو اسی بنا پر اس ماہ مبارک کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہے۔ یہی نہیں، عرب کے لوگ اس ماہ مبارک کو اللہ کا مہینہ کہتے ہیں، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر رحمت اور مغفرت انڈیلتا ہے، اور اسی ماہ مبارک میں بندوں کی دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں تو یہ ماہ مبارک ہم سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو وظیفہ ہے یہ ہے سورہ اخلاص کا وظیفہ، اور سورہ اخلاص کی فضیلت سے کون واقف نہیں ہے کہ پڑھنے میں اتنی آسان ہے یہ، اور تقریباً ہر ایک مسلمان کی زبان پر یہ سورہ مبارکہ یاد ہوتی ہے، چاہے بچہ ہو یا بڑا ہو، بزرگ ہو، عورت ہو یا مرد ہو، ہر ایک مسلمان بہن بھائی کو یہ سورہ مبارکہ زبانی یاد ہوتی ہے۔ اور سورہ اخلاص قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ سورہ اخلاص جس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے کہ صرف اللہ رب العزت کی ہی ذات ایسی ذات ہے جو کہ اس پوری دنیا کی خالق اور مالک ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو ایک تو اس کی یہ فضیلت ہے، دوسری فضیلت یہ ہے کہ اگر آپ نمازوں میں دیکھیں تو سب سے زیادہ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھی جانے والی سورہ مبارکہ ہے، تو وہ کیا ہے؟ سورہ اخلاص۔ بہت سے مسلمان بہن بھائی سب سے زیادہ سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ مبارکہ پڑھتے ہیں وہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے گویا کہ اس نے ایک قرآن پاک مکمل کرنے جتنا ثواب حاصل کر لیا۔ اور اس کا خلاصہ ایک حدیث پاک میں کچھ یوں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے پاس گئے، اور آپ نے فرمایا آپ میں سے کوئی اتنی سکت رکھتا ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایک رات میں 1/3 قرآن پاک پڑھ لے۔ صحابہ کو یہ عمل بہت مشکل لگا، اور صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم میں سے اتنی کس کو طاقت ہے؟ کون اس کی طاقت رکھتا ہے، کون اس کی سکت رکھتا ہے کہ ایک رات میں 1 قرآن پاک پڑھ لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنا 1 قرآن پاک مکمل کرنے جتنا ثواب حاصل ہوتا ہے،
اگر کسی شخص نے رات بھر میں صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لی، گویا کہ اس نے ایک قرآن پاک مکمل کرنے جتنا ثواب حاصل کر لیا، اور ایک بار اگر پڑھا تو 1/3 قرآن پاک مکمل کرنے جتنا ثواب ملتا ہے۔ پیارے دوستو، چاہے رزق کا مسئلہ ہو، چاہے کوئی حاجت ہو، چاہے کوئی پریشانی ہو، چاہے کوئی برے سے برے حالات کیوں نہ آ جائیں، یہ ایک وظیفہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا اگر آپ اس کو ہمارے بتائے گئے طریقے سے کر لیتے ہیں۔ اور یہ وظیفہ صرف آپ پاک اور صاف حالت میں کر سکتے ہیں۔ تو جتنی بھی خواتین ہیں ان سے میں یہی کہوں گا کہ مخصوص ایام کی حالت میں یہ وظیفہ بالکل بھی نہ کیا جائے، بلکہ پاک اور صاف حالت میں یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ اب یہ وظیفہ آپ رجب المبارک کی کسی بھی 3 تاریخوں میں کر سکتے ہیں، لیکن بالخصوص ہم آپ کو یہ وظیفہ رجب المبارک کی 11، 12 اور 13 کے حوالے سے بتا رہے ہیں۔ جو بھی مسلمان بہن بھائی اس وظیفے کو کر کے اللہ سے دعا مانگے گا تو یقین کریں اللہ کی بے حساب برکتیں اس کے گھر پہ برسنے لگیں گی، اور وہ شخص کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا، اور اللہ سے جو بھی چیز مانگے گا، اللہ سے جو بھی حاجت رکھے گا، اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جو بھی حاجت مانگی جا رہی ہو وہ جائز ہونی چاہیے۔ تو اب وظیفے کا طریقہ کار سن لیں کہ باوضو حالت میں رجب المبارک کی 11، 12 اور 13 تاریخ کو بعد نماز عصر آپ یہ وظیفہ شروع کریں گے۔ آپ نے سب سے پہلے تو 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور آخر میں آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ یاد رہے تعداد بہت زیادہ ہے، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے غلطی کی گنجائش ہو سکتی ہے، تو ایسے میں تعداد میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی پیشی نہ رہ جائے۔ یعنی بعض لوگ پڑھتے وقت بھول جاتے ہیں کہ میں نے کتنی بار یہ عمل کیا ہے، کتنی بار میں نے سورہ مبارکہ پڑھی ہے۔ تو کوئی بھول چوک نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، ڈیجیٹل واچ کا سہارا لے لینا ہے، یا کوئی تسبیح کا آپ سہارا لے لیں، تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی پیشی نہ رہ جائے۔ تو 1000 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھی، اور اس کے اول اور آخر 3 بار آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اور اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت سے جو بھی حاجت مانگو گے اللہ پاک آپ کی اس حاجت کو پورا فرما دے گا۔ میرے پیارے دوستو، یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی، پسند آنے پر اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو میں کمنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔